قارون، فرعون اور نمرود کون لوگ تھے؟ قارون، فرعون اور نمرود میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو واضح کرنا چاہیے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے، اور بھی اقوال ہیں۔ قرطبی روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا، اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بیجا حرص تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی رکھنے لگا تھا۔ فرعون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا، قوم قبط و امالیک سے اس کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل پر اس نے بہت ظلم ڈھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کی کئی نشانیاں اسے دکھائیں، لیکن اس نے ماننے سے انکار کیا۔ اس نے خود کو خدا کے برابر سمجھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی، آخرکار وہ پانی میں غرق ہو کر مرا۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں فرعون کے تکبر کا ذکر موجود ہے۔ نمرود، یہ بابل کا بادشاہ تھا، یہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ تو نمرود کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت و حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا یا کٹ حجتی پر اتر آیا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 258 میں یہ ذکر موجود ہے، مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کی بجائے اس نے حضرت ابراہیم کو قید کیا، پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ انبیاء 68 تا 71، سورۃ عنکبوت 24 اور سورۃ صافات 97 میں فرمایا ہے۔